اصل مسئلہ یہی ہے، حکومتی جو اعداد و شمار ہیں وہ آپ روزانہ بھی سنیں گے، ماہانہ بھی سنیں گے اور سالانہ بھی سنیں گے، بجٹ سے پہلے اور بجٹ کے بعد بھی سنیں گے۔ اور یہ ہم آج نہیں، یہ اپریل 2022 سے لے کر اب جو ہے وہ یہ دسمبر آج ختم ہونے لگا ہے 2025 کا، تب سے اب تک سن رہے ہیں۔ اور وفاقی حکومت کی جہاں تک بات ہے، میں ایسے لگتا ہے کہ وفاقی حکومت کو عام آدمی کی مشکلات کیسے کم کرنی ہے، عام آدمی کا گزر بسر کیسے ہونا ہے، عام آدمی نے کیسے اپنے معاملات زندگی چلانے ہیں، اس کے حوالے سے کوئی ان کی پالیسی نہیں ہے۔ یہ جو اعداد و شمار آپ بتا رہے ہیں، اگر یہ اس کا فائدہ عام لوگوں تک نہیں پہنچے گا، ان کا کچن نہیں چلے گا، ان کو روزگار کے مواقع مہیا نہیں ہوں گے، تو پھر ان اعداد و شمار کو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ یہ جو ہم ایک بات سنتے رہے ہیں پچھلے 2.5-3 سال کہ آپ مشکل وقت ہے یہ گزار لیں، یہ جو وہ گزر جائے گا، اور جو جس قسم کی مہنگائی کا طوفان پچھلے 2.5 سال میں آیا ہے، پہلے بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پہلے کو بہت اچھا نظام تھا، لیکن 2.5 سال کی اس لیے بات کر رہے ہیں کہ کیونکہ اچانک جب IMF کے ساتھ پاکستان گیا، اپریل 2022 کے بعد جانا ضروری تھا معیشت کو جو ہے وہ سہارا دینے کے لیے، تو ہمارے ہاں پیٹرولیم پرائسز آپ کو یاد ہوگا 15 روپے 30 روپے تک ایک جو ہے وہ اس میں بڑھتی تھی۔ تو اچانک جو ہے وہ پیٹرولیم پرائسز 60 70 80 روپے 2-3 ماہ میں بڑھی تھی، مجھے یاد ہے۔ پھر جو ڈالر ہے اس کا وہ کہاں پہ پہنچ گیا، پاکستان کا جو روپیہ ہے وہ ڈی ویلیو ہوا، تو اس کے اثرات پوری ہماری معیشت پہ آئے۔ اب جو ہے وہ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ معیشت بہتر ہوئی ہے تو اس کا فائدہ عام آدمی تک پہنچنا چاہیے، جو نہیں پہنچ رہا۔ اب آتے ہیں کہ یہ تو وفاقی حکومت ہے، جو صوبائی حکومت ہے پنجاب کی، اس نے میں یہ سمجھتا ہوں 2-3 کام میں گنوانا ضروری سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو کیے ہیں۔ عام آدمی یہ سمجھتا ہے، میں اپنی نہیں، ہم نے بہت ڈسکشنز کی کہ قانون کیا کہتا ہے، آئین کیا کہتا ہے، لیکن عام آدمی کیا سمجھتا ہے، اس کو کیسے سمجھتا ہے، وہ میں پوائنٹ رکھوں گا آپ کے سامنے۔ یہ جو اونرشپ آرڈیننس ہے، پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس، بہت زیادہ ڈسکشن اس پہ ہو رہی ہے۔ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ آئینی اور قانونی تقاضے پورے نہیں ہو رہے، لیکن دیہاتوں میں جا کر یا جو لوگ ان دیہاتوں میں رہتے ہیں ان سے جب ہم نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا جی یہ بڑا زبردست کام ہو رہا ہے، ہمارے کیس تو سالوں میں، اور یہ حقیقت بھی ہے، کیسز تو ڈیسائیڈ نہیں ہوتے نا، سالوں میں کیسز ڈیسائیڈ نہیں ہوتے، لوگ کہتے ہیں 90 دن میں ہمارا کام ہو رہا ہے۔ پھر سب سے بڑی بات CCD، اب CCD کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج بھی ہوا ہے، کرٹیسزم بھی ہوتا ہے، آؤٹ آف کورٹ کیا چل رہا ہے، لیکن آپ جائیں عام لوگوں کے پاس، وہ کہتے ہیں جی بڑا زبردست کام ہو رہا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ عام آدمی کی جو سوچ ہے نا، پنجاب حکومت کے یہ پروجیکٹس بدل رہے ہیں۔ پھر یہ جو ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک لانچ کی تھی چیز اسی سال 2025 میں کہ لائسنس بنوائیں، موٹر سائیکل آپ نے چلانا ہے، گاڑی چلانی ہے، آپ جو ہے وہ آپ کو ٹریفک رولز کی خلاف ورزی پر چالان ہوگا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور سے راولپنڈی اور فیصل آباد تک میکسیمم لوگوں نے، میں بلکہ سن رہا تھا عظمہ بخاری صاحبہ کہہ رہی تھی کہ 24 لاکھ یا سم تھنگ کوئی لوگوں نے لائسنس بنائے ہیں ابھی 1-2 ماہ میں۔ تو یہ ایک بڑی پازیٹیو چینج ہے۔ یہاں تک ہم کرٹیسزم کر رہے ہیں ان کی پازیٹیوٹی یا ان کے اچھے اقدامات جو ہے پنجاب حکومت کے، جو عام آدمی کو افیکٹ کر رہے ہیں، متاثر کر رہے ہیں، عام آدمی کے دل میں کچھ نہ کچھ جگہ بن رہی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ بھی ایک جو ہے وہ اچھی انہوں نے جو موومنٹ جو شروع کی۔ باقی صفائی ستھرائی یا جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑی مارکیٹس میں یہاں پہ راولپنڈی کی میں بات کروں کہ صدر کی مارکیٹ تھی یا بہت ساری مارکیٹس، ان کو سٹریم لائن کرنا، یا جو ریڑی والے ہیں ان کو سٹریم لائن کرنا، یہ بھی بڑی پازیٹیو چیزیں ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، کئی اچھی چیزیں ہیں، کئی بری چیزیں ہیں، بری چیزوں کی نشاندہی کرنا ہماری ذمہ داری ہے، جو اچھی چیزیں ہیں ان پہ اپریشیٹ کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، تاکہ دیگر حکومتیں بھی، اور یہ حکومتیں اگر سمجھتی ہیں کہ دوسری حکومت کا یہ انیشیٹو بہتر ہے تو اس کو بغیر کسی شرم کے، بغیر کسی لیت و لال کے اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے اور وہ اپنے صوبے میں بھی امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ رانا صاحب، سیاسی طور پہ یہ سال ہمارا کیسا رہا ہے، سیاسی طور پہ، پارلیمانی طور پہ؟ دیکھیں، سیاسی طور پہ اقتدار میں بیٹھی ساری جماعتوں کے لیے یہ موج مستی اور بہترین سال ہے۔ اچھا۔ اور اپوزیشن میں بیٹھی
جماعتوں کے لیے یہ بڑا برا سال ہے، ہمیشہ کی طرح میں بڑا کلیئر سی بات ہے۔ جہاں پر بھی ثاقب نے بڑی اچھی بات کی کہ 90 دن میں فیصلہ اللہ کرے، باقی کیسز کا فیصلہ بھی عام آدمیوں کا 90 دن میں ہونا شروع ہو جائے۔ سیاسی لوگوں کا پچھلا سال جو پسندیدہ تھے ان کے فیصلے گھنٹوں میں ہوئے، اور جو پسندیدہ نہیں تھے ان کے فیصلے جو ہے کئی مہینوں میں کیس نہیں لگے۔ عدالتیں ہمارے لیے انتہائی محترم ہیں، انصاف ہوتا سب کو نظر آنا چاہیے۔ میں ران صاحب عدالتی سال پہ آؤں گا، میں باری باری ہر سیگمنٹ کو ٹچ کروں گا۔ سیاسی طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، سیاسی طور پہ یہ پچھلا سال جو تھا یہ انتہائی یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ ایک سیاسی جماعت کے لیے مشکل ترین سال تھا، تحریک انصاف کے لیے۔ ٹھیک ہے، اس سال میں سب سے زیادہ مقدمات اگر پاکستان کی تاریخ میں کسی پہ ہوئے تو وہ تحریک انصاف پہ ہوئے۔ سب سے زیادہ سیاسی گرفتاریاں پاکستان کی تاریخ میں ہوئی تحریک انصاف کی ہوئی۔ سب سے زیادہ سیاسی کارکنوں کو قیدیں ہوئیں تو تحریک انصاف کو ہوئیں۔ سب سے زیادہ مشکل میں پڑے تو وہ پڑے، اور سب سے زیادہ فائدے میں جو رہے ہیں وہ اقتدار میں موجود سیاسی۔ چلے میں اس کو تھوڑا سا اور آسان کرتا ہوں یا کھولتا ہوں سوال کو، کیا ہمارا یہ پارلیمانی سال سیاسی سال رہا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ سال اگر آپ اسے سیاسی سال کہتے ہیں تو پھر ہم بہت بڑا جھوٹ بول رہے ہیں۔ سیاسی سال جو سیاست جس کا لفظ ہے سیاست وہ ہے برداشت۔ سیاست کا لفظ ہے کہ جمہوریت، سیاست جمہوریت سے نکلی، گفتگو، بات چیت، جو سیاست نکلی جمہوریت سے نا۔ جمہوریت کا مطلب ہی گفتگو ہے، جمہوریت کا مطلب ہی جو ہے وہ کسی کو برداشت کرنا ہے۔ جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ جو عوام کی رائے ہو، جو عوام کی آرا ہو، جو عوام جس کو چاہے اس کو آپ بالکل عوام کی آرا کا احترام کریں، یہی جمہوریت ہے۔ اور سیاست جمہوریت جو ہے اے بہن برا آئیے، ٹھیک ہے۔ اس حساب سے ثاقب صاحب کیسا رہا یہ سیاسی سال؟ ایک تو سیاسی طور پر دیکھا جائے تو 27ویں آئینی ترمیم اس سال آئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سال کا اگر سب سے بڑا کوئی کام ہوا ہے تو وہ یہ ہے، کیونکہ آئین بڑا مستقل چلتا ہے، آئینی ترامیم کے بعد اس پہ اس کا جو حلیہ ہے پورے نظام کا وہ تو تبدیل ہوتا ہے۔ تو اس 27ویں آئینی ترمیم میں حکومت نے سیاسی طور پر جو جماعتیں تھیں، ایون 26ویں آئینی ترمیم میں جو ان کے ساتھ تھیں JUIF سمیت دیگر جماعتیں جو اپوزیشن کی جماعتیں تھیں، ان کو بالکل غیر متعلق کر دیا۔ حکومت نے کوئی مشورہ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حکومت کی جانب سے یا حکمراں اتحاد کی جانب سے ایک غیر جمہوری رویہ تھا۔ پھر دوسری جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی طور پر آئین یہ اجازت دیتا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت کسی بھی جو پیرامیٹرز ہیں آئینی اور قانونی ان کے اندر رہ کر وہ کوئی بھی سیاسی ایکٹیویٹی کر سکتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ لاہور سے لے کر پنڈی اور پنڈی سے لے کر اسلام آباد تک، پنجاب میں خاص طور پر میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ ایکٹیویٹی اس وقت کوئی اپوزیشن جماعت اگر کر رہی ہے، بڑی جماعت وہ PTI، باقی جماعتوں کو اجازت تھی لیکن PTI کو ایسی ایکٹیویٹیز کی اس طرح اجازت نہیں تھی۔ دفعہ 144 کا نفاذ بھی ہم نے دیکھا کہ دفعہ 144 بار بار جب وہ لگ رہی تھی، جہاں جہاں ایکٹیویٹیز جو ہے وہ اعلان ہو رہی تھی، تو حکومت کی جانب سے بھی سیاسی طور پر درجہ حرارت کم کرنے کی کوئی کوشش نہیں ہوئی۔ اس پورے سال باتیں ہوئیں، بیانات ہوئے، لیکن عملی طور پر کوئی کوشش، حکومت کا دل بڑا ہوتا ہے، حکومت کے پاس اختیار ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، حکومت کے پاس دینے کو بہت کچھ ہوتا ہے، اپوزیشن نے تو بیان بازی کرنی ہوتی ہے، لیکن حکومت نے بھی دل بڑا نہیں کیا کہ جو عدم استحکام ہے سیاسی طور پر اس کو ختم کیا جائے۔ خاص طور پر میں 2025 میں وہ ایک ایسا لمحہ آیا تھا جس نے پوری قوم کو، پوری تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام کارکنان کو، پورے معاشرے کو یکجا کر دیا تھا۔ حکومت نے اس کا فائدہ بھی نہیں اٹھایا۔ ہم نے بڑے لیمیٹڈ ٹائم میں دیکھا کہ دونوں طرف سے بڑی پازیٹیو اس وقت سٹیٹمنٹس آ رہی تھی، کیونکہ دشمن کے ساتھ جنگ پاکستان نے جیتی تھی، لیکن اس موقع کا بھی حکومت نے فائدہ نہیں اٹھایا کہ اس عدم استحکام کو ختم کیا جائے۔ آخری بات صرف میں یہ کروں گا، سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے پاکستان کی معیشت آج بھی نہیں سنبھل رہی۔ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آ رہی، ان میں سے بہت ساری وجوہات میں ایک وجہ سیاسی عدم استحکام بھی ہے۔